السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. فیصل واڈا کا پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے کے بعد کسی بھی سیاسی رہنما سے یہ پہلی مرتبہ، یعنی کہ کسی بھی بڑے سیاسی رہنما سے پہلی مرتبہ ایک ملاقات ہوئی ہے. اس کے بڑے چرچے کیے جا رہے ہیں. اس کا کیا اثر پڑے گا انتخابی سیاست میں؟ اچھا، اس ملاقات کی جو تصویر آئی ہے زرداری صاحب کی اور فیصل واوڈا کی، اس ملاقات کی جو تصویر آئی ہے، اس تصویر سے بڑے معنی و مطالب نکالے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر بڑی معنی خیز ہے. وہ ہمارے ہاں ایک فرمان قدسی ہے، لیکن اس کو عام گفتگو میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اس کو ہر چیز پر اپلائی کرتے ہوئے آتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں. تو اس تصویر کے ساتھ جو ہے، اچھا ویسے یہ نامناسب بات ہوتی ہے فرمان ربانی کو کہیں استعمال کرنا معروضی حالات میں، نامناسب سی بات ہے، مگر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت. یہ رپورٹنگ ہے تو، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں. دیکھیں، ہماری سیاست کو ریڈ کرنے والوں کے لیے اور ہمارے ہاں سیاست کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں، فیصل واوڈا کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو پیار سے بچے کا گال تھپ تھپاتے ہیں اس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کا ہاتھ فیصل واوڈا کے گال پر موجود ہے، پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے. ایسے پیار سے تھپ تھپانے کی یا ملاقات کی تصویریں پہلے بہت زیادہ محبت کے ساتھ نظر آتی تھی الطاف بھائی کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے. مصطفیٰ کمال صاحب کی تصویر بڑی مشہور ہے. اچھا، یہ جو تصویر ہے آصف علی زرداری صاحب کی اور فیصل واوڈا صاحب کی، اس تصویر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اب کس کے سائڈ جا رہا ہے فیصل واوڈا صاحب، کیونکہ فیصل واوڈا کو ان کا سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیے اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ پیچھے درمیان میں قائد اعظم کی تصویر ہے، بلاول بھٹو کی تصویر ہے، باقی تصاویر ہیں. تو یہ تصویر جو ہے یہ، اور ویسے بھی بتایا گیا کہ کراچی میں یہ تصویر ہے، کراچی میں جو تصویر ہے، یہ تصویر ہے کراچی کی بلاول ہاؤس کی، بلاول چورنگی سے ذرا سا فاصلے پر وہاں پر موجود فیصل واوڈا صاحب جو ہے جہاں ہم بیٹھے یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر کچھ اس اینگل پر نا یہاں موجود ہیں. ایک سڑک ہے جو بڑی یوں کھڈا مارکیٹ کے قریب. تو اچھا، سڑک کا نام بھی جو فیصل واوڈا کام کرتے ہیں نا اس سے بڑی مواصلت رکھتا ہے. سڑک کا نام بھی بڑی مواصلت رکھتا ہے، بڑا جو ہے وہ جہادی قسم کا نام ہے. تو فیصل واوڈا یہاں سے کوئی 4 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچے اور یہ ملاقات ہوئی. دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ ہے ملاقات سے پہلے کی چیز. ملاقات اتنی دلچسپ نہیں ہے. جو مجھے پتا چلا اس کے مطابق دونوں کے ایک غیر سیاسی دوست نے دونوں کو بتایا کہ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اچھا، یعنی کہ اس ملاقات کے لیے یہ جو ملاقات کرنے گئے ان کی جانب سے شاید خواہش کا اظہار کیا گیا، لیکن دونوں کے ایک غیر سیاسی دوست نے دونوں کو بتایا کہ آپ کی یہ ملاقات ہو رہی ہے. اور ملاقات سے زیادہ خوش کون ہے؟ آپ نے چھوڑے ایک منٹ، رکیں. آپ نے وہ دیکھا ہے فلموں میں کام ہوتا ہے، ہیرو ہیروئن کے دوست یا دونوں فیملیز کے بچے ایک ایسا لیٹر لکھتے ہیں جو ہیروئن کی طرف سے ہیرو کو ہوتا ہے اور ہیرو کی طرف سے ہیروئن کو ہوتا ہے، اور دونوں جب ایک جگہ مل جاتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اوہ کیوٹ، ہمیں تو انہوں نے ملوا دیا، ہاؤ کیوٹ، اور دونوں مل لیتے ہیں. اس کے بعد دونوں کو ایک مشترکہ دوست نے کہا آپ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. ان کو کہا آپ جائیں، وہ انتظار کر رہے ہیں. ان سے کہا آپ رکیں، وہ آ رہے ہیں، اور ملاقات ہو گئی. ہیرو ملوانے والا ہے، ٹھیک ہے، ملنے والا، اور دونوں جانے، یہ تو کردار ہے، ہیرو ملوانے والا. اچھا، ملاقات ہو گئی. یہ ملاقات جب ہو گئی تو اس کی تصویر آ گئی. تصویر کے بارے میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں. پھر ایک اور چیز ہوئی، ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی یہ قاف لیگ میں تھے، پھر یہ نون لیگ میں آ گئے تھے، پھر یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے تھے. اب جو ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غالباً پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی ہیں انہوں نے بھی ایک فرمان جاری کر دیا اسی دوران جب یہ تصویر آئی. ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی نے کہا کہ انہیں میاں صاحب اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ کچھ دیر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باہر. ہاں، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب تو ملک سے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا گیا. فیصل واوڈا کی طرف سے جو ملاقات کی گئی، زرداری صاحب کی جانب سے جو محبت کا اظہار کیا گیا، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا گیا. تو پھر ایک اور چیز ہوئی، جب یہ سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی تو میاں صاحب نے، اب یہ مبینہ ہے،
ایک سورس کا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب نے ایک رابطہ کار کو بلایا. یہ جو رابطہ کار ہیں یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی اور نومبر میں بھی جو گزشتہ نومبر ہے, ابھی یہ والا نہیں, اس سے پچھلے سال کا 2022 کا نومبر, اس میں بھی ان کے بڑے اہم رابطے تھے اور یہ میاں صاحب تک بڑی اہم پیغام رسانی کرتے تھے, بڑے میاں صاحب تک. تو میاں صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میاں صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب یہ کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب دیکھیے بعض تو صحافیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ملاقات کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میاں صاحب نے کہا بھائی اس ملاقات کی ٹائمنگ دیکھیں, حالات دیکھیں, چیزیں دیکھیں, اور پھر اس کے بعد جو بلوچستان میں ہوا ہے اس کو دیکھیں. تو اچھا یہ وہی جو میاں صاحب نے جن کو بلایا نا کہ آگے پتہ کرو اور بتاؤ مجھے, یہ وہی صاحب ہیں جن کو کہا گیا تھا اس طرف سے کہ آپ ایک چیز بتائیے ہمیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے جب بڑے میاں صاحب آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیجا بیجا ہو جائے گی, بڑے میاں صاحب ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا, ہر زبان پہ انہی کا نام بھول جائے گا پنجاب, اور پنجاب عمران خان کو بھول جائے گا. تو کہنے لگے اب تو پورا پنجاب کہہ رہا ہے نقدہ کو کا ڈتھارا تو کا قیدی 804 ہوئے تو تیری کدیوی نہ ہار ہوئے, تو پورا پنجاب یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ یہ آ جائے گا تو بس یہ ہوگا, اب بھی وہی وہ ہے, اب بھی ہر شخص نیازی کر رہا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا اب بھی ہر شخص نیازی کر رہا ہے, تو یہ کہاں ہے؟ لیکن اس نیریٹو کو لوگ تب بائے کریں نا کہ جب نواز شریف کے حوالے سے چیزیں الٹ ہو رہی ہوں. نواز شریف کے لیے تو دیکھیں بریت ہو گئی, نواز شریف صاحب اب الیکشن لڑ سکیں گے. تو اگر نواز شریف کو ویسے نہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو میاں صاحب کو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, الیکشن لڑنا ہو جائے گا ممکنہ طور پر, لیکن میاں صاحب کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ جو اخبار میں اشتہار آیا تھا اس اشتہار پہ کارروائی ہونی ہے نا, وہ کارروائی جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میاں صاحب کا الیکشن لڑنا ممکن ہو جائے گا. لڑ جائیں گے میاں صاحب الیکشن, میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہو جائے گا نا ممکن, تو میاں صاحب الیکشن لڑ لیں گے. اور پھر اس کے بعد باقی سب چیزیں میاں صاحب کے لیے, بایو میٹرک مشینیں میاں صاحب کے استقبال کے لیے جاتی ہیں. بایو میٹرک کی بھی ایک بڑی زبردست کہانی آئی, آپ کو پتا چلا؟ نہیں. بایو میٹرک کے حوالے سے ہمارے سامنے تو یہ تھا نا کہ ہم اس طرف تھے, جو پورا پاکستان دیکھ رہا تھا, ہم اس طرف تھے, اور اس طرف وہ شخص جو بایو میٹرک مشین اور لیپ ٹاپ اور چیزیں لے کر آیا تھا وہ اس طرف تھا, میاں صاحب اس طرف تھے, انک پیڈ اس طرف تھا, ڈیوائس اس طرف تھی, میاں صاحب کا انگوٹھا بھی اس طرف تھا. تو ہمیں اسکرین نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا ہوا یہ, ایک سورس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب کے بایو میٹرکس نہیں ہوئے. پھر کیا ہوا؟ یعنی اس بندے نے یہ کہا کہ نہیں آ رہا رزلٹ, یعنی آپ کو ویریسس میں نظر آ جائے کہ یہ بندہ ہے. اب آئی ڈونٹ نو پہلے ویریسس آتا تھا, اب یہ سافٹ ویئر کیا ہے, چیزیں کیا ہے, مجھے اب اس وقت یاد نہیں کیونکہ میں نے کافی عرصے سے اپنے بایو میٹرکس کسی چیز کے لیے کروائے نہیں, یا اگر کروائے بھی ہیں تو وہ سسٹم دیکھنے کا موقع نہیں ملا, ورنہ دیکھ لیتے تھے کئی بار اسکرین. تو وہ اگر آپ نے بینک میں کروایا بھی ہے کچھ تو وہ کہتے ہیں جی ہو گیا, ہٹائیں رکھیں ہٹائیں ہو گیا. تو میاں صاحب کے کیس میں اس نے یہ کہا کہ نہیں ہوا, تو وہاں پر موجود جو ان کے پیچھے سینئر تھے انہوں نے کہا نہیں ہو گیا, رکھیں بند کریں سسٹم. اچھا یہ اس وقت ہمیں نہیں پتا چلا, لیکن بعد میں وہاں پر موجود جو دیگر لوگ ہیں ان سے یا کچھ لوگوں سے پتا چلا کہ اس وقت میاں صاحب کے انگوٹھے پہ آیا ٹھینگا. تو خود ہی ٹھینگا نہیں, وہ اس نے پھر وہی کیا, یہ لو ٹھینگا. تو یہ ہوا میاں صاحب کے ساتھ. اب یہ سچویشن ہے. کیا یہ پیغام ہے فیصل وارڈا اور آصف علی زرداری صاحب کی تصویر کا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں, یعنی کہ فیصل وارڈا صاحب کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے فیصل وارڈا صاحب نے خود ایک بڑے قریبی ان کے دوست نما صحافی ہیں, ان سے یہ کہا کہ نہیں اس کو ابھی اتنی جلدی ریڈ نہ کیا جائے. ملک کی سیاست اور سندھ کی سیاست پر وہ کہتے ہیں صرف ڈنر پہ ملاقات تھی, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے. وہ کہتے ہیں صرف ڈنر پہ ملاقات تھی. تو یہ ڈنر جو ہے یہ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک مشترکہ دوست کے گھر پہ یا دونوں میریٹ میں مل گئے یا دونوں پی سی میں مل گئے اور اتفاقاً نہیں تھا. یہ تو جا کر بنفس نفیس ملاقات کی گئی ہے, اس کے نتیجے میں ہوا ہے. نہیں پھر یار آپ اچھا مطلب چل کے تو خود گئے نا؟ ہاں چل کے خود گئے ہیں, لیکن دونوں کے ایک مشترکہ دوست نے یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں, ان کو کہا وہ آ رہے ہیں, اب وہ جانا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. جو فریق اول ہیں جن کے گال پہ ہاتھ تھا
ان کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا. کیونکہ اب بھی آپ اس وقت دیکھ لیں ویسے نکال کے کہ فیصل باوڈا کا ٹویٹر جو ہے اس کا کور کیا بتا رہا ہے, اس کی جو ہمیں بایو ہے اس بایو میں انفارمیشن کیا آ رہی ہے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو میں نے ابھی چیک نہیں کیا, لیکن کچھ عرصہ پہلے تک بایو پر بھی کور پر بھی عمران خان اور فیصل باوڈا کی تصویر تھی, اور وہ جو غلامی نامنظور والا مکہ ہوتا ہے زنجیر توڑتا ہوا وہ مکہ تھا, اور فیصل باوڈا کے بایو میں پاکستان تحریک انصاف کی انفارمیشن تھی. اب ان کا بایو کیا بتاتا ہے یہ تو فیصل باوڈا صاحب کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ نہیں پاکستان تحریک انصاف تو چھوڑ چکے نا ظاہر ہے, لیکن فیصل باوڈا اب کس جماعت میں جا رہے ہیں؟ الیکشن سے پہلے ایسا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. کراچی سے فیصل باوڈا الیکشن لڑیں, اور الیکشن لڑنے کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے جس کا وہ جیت چکے تھے انتخاب, اس کے بجائے کسی اور جماعت سے وہ انتخاب یہاں پر جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے؟ مجھے بہت مشکل صورتحال نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں, فیصل باوڈا اب پیپلز پارٹی دیکھیں کراچی سے 2 سیٹیں بڑی اچھی جیت سکتی ہے. ایک کیماڑی کی عبدالقادر پٹیل والی, ایک ملیر کی حکیم بلوچ والی. اس کے بعد پیپلز پارٹی جہاں سے ابھی قادر خان مندوخیل جیتے, یہاں سے بھی ممکنہ طور پر سیٹ نکال سکتی ہے, کیونکہ غالباً وہ بھی, اب اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو ضلع کیماڑی ہے, ایک تو پیپلز پارٹی نے ضلع بڑے بنا دیے. اچھی بات ہے کہ جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کراچی کو ڈیوائیڈ کرنا قبول ہے مزید ضلعوں میں. اب کو یہ آتا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر ہی سندھ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں, لیکن سیاسی بنیادوں پر یا انتخابی بنیادوں پر کراچی کی ڈویژن جو ہے وہ اچھی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس ملاقات سے پریشان ضرور ہوئے, باقی لوگوں کے لیے اس ملاقات میں صرف چسکے کی چیز تھی. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.